کبھی تم نے دل سے دعا مانگی ہے؟ ایسی دعا جو آنسوؤں میں ڈوبی ہو اور تمہیں لگے کہ شاید اللہ سن ہی نہیں رہا؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی دعا میں تاخیر کر کے اس کے نصیب کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ اچانک بدل کیوں جاتے ہیں؟ کچھ دعائیں دیر سے کیوں قبول ہوتی ہیں؟ اور کبھی کبھی وہ خواب کیوں ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس بندے کو بچاتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے اور نکھارتا بھی ہے۔ خیر ہمیشہ آسائشوں میں نہیں چھپی ہوتی، کبھی خیر آنسوؤں میں چھپی ہوتی ہے، کبھی جدائی میں، کبھی گمشدہ خوابوں میں، اور کبھی ان راستوں میں جہاں ہم چلنا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش سزا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آزمائش اکثر اللہ کی طرف سے تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو اس حالت میں کبھی نہیں چھوڑتا جہاں اس کا دل غفلت میں ڈوبا ہو۔ وہ ہلچل پیدا کرتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، تاکہ بندہ جاگ جائے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پہلے جو باتیں دل کو چھوتی نہیں تھیں، اب وہی باتیں آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگتی ہیں۔ گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، دل میں ندامت جاگتی ہے، اور زبان سے استغفر اللہ خود بخود نکلنے لگتا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں چن لیا ہے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہیں لوگوں سے نہیں، اپنے آپ سے ملاتا ہے۔ پہلے جو بھیڑ تمہیں اپنی لگتی تھی، اب وہ شور محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جو محفلیں دل کو بھاتی تھیں، اب وہاں خالی پن لگتا ہے۔ یہ کوئی اداسی نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی یاد کی خاموشی میں لے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ خیر دینے کے لیے تم سے وہ سب چھین لیتا ہے جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہ رشتہ، وہ خواب، وہ موقع جس کے بغیر تم جینا ناممکن سمجھتے تھے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ جب چھینتا ہے تو سزا کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے چھینتا ہے۔ وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیتا ہے جہاں تمہارا نقصان تھا، تاکہ تم اس راہ پر چلو جہاں تمہارے لیے حقیقی خیر لکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ کا طریقہ بڑا حسین ہے، وہ کبھی تمہارے گرد کے لوگوں کو بدل دیتا ہے، کبھی تمہارے حالات کو، کبھی تمہاری سوچ کو۔ تم سمجھتے ہو سب کچھ بگڑ گیا، لیکن دراصل وہ تمہیں سنوار رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ارد گرد سے وہ سب لوگ ہٹا دیتا ہے جو تمہیں کمزور کرتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو تمہاری زندگی میں لاتا ہے جو تمہیں ایمان، صبر اور یقین سکھاتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو تمہارا دل بدلنے لگتا ہے، تمہاری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پہلے جو دنیا کی خواہش تھی، اب وہ اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ تمہارا دل کہتا ہے، میں اب سب کچھ نہیں چاہتا، بس میرا رب راضی رہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنے قرب سے نواز رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، خیر ہمیشہ دکھائی نہیں دیتی، کبھی خیر چھپی ہوتی ہے، وقت لگتا ہے اسے سمجھنے میں، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا رب کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ تم صرف صبر کرو، دعاؤں میں لگے رہو، اور ہر حال میں کہو الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ جو بندہ ہر حال میں شکر کرتا ہے، اللہ اس کے حال کو ہمیشہ بہتر بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر آج تم تنہا ہو، اگر حالات تمہارے خلاف ہیں، اگر دعائیں دیر سے پوری ہو رہی ہیں، تو مایوس مت ہونا۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔
وہ تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور میں لا رہا ہے۔ وہ تمہیں لوگوں کے سہاروں سے آزاد کر کے اپنے سہارے پر جینا سکھا رہا ہے۔ بس دل سے کہو، یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، چاہے میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، کیونکہ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے حال نہیں، تمہارے انجام کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جب اللہ خیر چاہتا ہے تو وہ تمہیں آزماتا ہے، تمہیں صبر سکھاتا ہے اور تمہیں وہ بناتا ہے جس پر خود اللہ فخر کرتا ہے۔ جو راستے بند لگتے ہیں وہیں سے نیا سفر شروع ہوتا ہے، جو چیزیں ٹوٹتی ہیں وہیں سے بہترین نعمتیں آتی دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں صبر، یقین اور شکر کے راستے پر قائم رکھ، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی اور تمہیں امید اور حوصلہ ملا تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس روشنی اور حوصلے سے مستفید ہو سکیں۔ یاد رکھو، دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔